السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں فائرنگ کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں تقریباً 15 افراد ہلاک اور 40 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور اس حملے میں ملوث دہشت گردوں کی شناخت ایک معمہ بن چکی ہے۔ ایز آلویز بھارت پروپیگنڈے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس حوالے سے بھی بھارت کی جانب سے خوب پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان دہشت گردوں کا تعلق پاکستان سے ہے، جبکہ دوران تفتیش اس بات کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا کہ یہ حملہ آور بھارتی ہیں اور ان کا تعلق داعش سے ہے۔ پوری دنیا میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات سے مسلم امیگرینٹس کے اوپر کتنا زیادہ جو ہے وہ یہ خطرہ بنتا جا رہا ہے، یہ معاملہ اس پر بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ بات کریں گے تحریک انصاف پر سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایسے میں پارٹی میں اتفاق کے بجائے اختلاف دیکھنے کو آ رہا ہے۔ ایک طرف تو مرکزی قیادت بات چیت اور افہام و تفہیم سے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دوسری طرف صوبائی حکومت جو ہے وہ بارہا یہ بات کر رہی ہے کہ اسلام آباد اور ڈی چوک پر چڑھائی کریں گے۔ تو کیا لاہے عمل ہے تحریک انصاف کا اور ہونا کیا چاہیے؟ دس از ویری امپورٹنٹ، اس پر بخاری صاحب سے بات کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی ڈیرہ اسماعیل خان میں فوجی آپریشن کے دوران 7 خوارج جو ہیں ان کو جانم حاصل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جرمنی نے 640 افغان پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں داخلے سے انکار کر دیا ہے۔ تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ بخاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سائرہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سڈنی میں، کافی لوگ جو ہیں اس میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور 2 باپ بیٹے کا تعلق بتایا جا رہا ہے جو دہشت گرد تھے، جو فائرنگ کر رہے تھے، اور اس کی شناخت کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ، کہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ جی دیکھیے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، جی، لیکن میں پریڈکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ واقعات تو ابھی بہت ہونے ہیں۔ یہ تو بارش کے بوند کا پہلا قطرہ ہے، اس لیے کہ جس قسم کی خون ریزی غزہ میں کی گئی، جس کے اوپر عالمی کرمنل عدالت جو ہے اس نے فیصلہ دیا کہ نیتن یاہو از گلٹی آف جینوسائیڈ اینڈ یہ جہاں بھی جائے اس کو گرفتار کر لیا جائے، نو بڈی پیڈ اے ہیٹ۔ انسٹیڈ آف ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ ہم، یہ سارے جتنے بھی ملکوں کے سربراہ ہیں انہیں دعوت دے کے اپنے ملکوں کے دورے کراتے رہے اور ریڈ کارپٹ کے ساتھ ان کو ریسیو کرتے رہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، آپ انٹرنیشنل عالمی یعنی انصاف کا جو نظام ہے اس سے، اور جو لوگ جس طریقے سے جس شدت کے ساتھ فلسطینیوں کی حمایت میں پوری دنیا میں نکلے ہیں، چاہے وہ یورپ کے ممالک تھے چاہے وہ امریکہ کے ممالک تھے، اس کو بھی کسی نے ہیڈ نہیں کیا کہ یہ ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ اس طوفان نے تو ابھی اپنی شکل اختیار کرنی ہے۔ کسی لمحے میری کسی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوا، نو اٹس ناٹ ٹھیک۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سارے جگادریوں سے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک تھا؟ اس وقت زبانیں گونگ کیوں ہو گئی تھیں؟ اس وقت خاموشی کس کھاتے میں اختیار کی تھی؟ ان سارے ماموں نے جو ہیومن رائٹس کے مامے بنتے ہیں، اور وہ سارے ڈھیٹ بے حس بے حیا مسلمان لیڈرشپ جنہوں نے ایک رتی کچھ کر کے نہیں دیا، اور 70,000 کے قریب جانیں جو ہیں وہ چلی گئی، 2.5-3 لاکھ کے قریب اپاہج ہو کے وہاں پڑے ہوئے ہیں، غزہ پورا قبرستان بن گیا۔ کوئی بولا؟ اس کے اوپر بڑی تکلیف ہے سب کو۔ یہ تو ہونا تھا کیا؟ میں نے اپنے پروگراموں میں نہیں کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ غزہ سے نکلے گی اب، اور اگر نکلے گی تو پوری دنیا میں جائے گی۔ میں قطعاً پریچ نہیں کر رہا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہوگا، اس لیے کہ جب آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کسی ایک شخص نے، مجھے بتائیے نام اس لیڈر کا جس نے یہ کہا ہو کہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب زبانیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو ڈھیٹوں کی طرح سے، تو بھگتو نا اب، یہ اس کی ابتدا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے پیچھے سے یہی نکلے گا۔ یہ نہیں نکلے گا تو یہ نکالا جائے گا کہ جناب یہ تو فلسطینیوں کی حمایت میں کسی نہ کسی مسلمان ملک نے کیا۔ آئیڈینٹی پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے مجھے اپنا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے سامنے رکھنے دیں کہ 10 بندے مر گئے، قیامت آ گئی، 16 بندے، قیامت آ گئی۔ وہ جو 70,000 مارا تھا اس کے اوپر کہاں کوئی قیامت کیوں نہیں آئی؟ کیوں نہیں کسی کا ضمیر جاگا؟ کیوں نہیں کسی کی زبان سے کچھ پھوٹا؟ یہ سوال پوچھنے کا میرا حق تو ہے نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے، صرف ہندوستان نہیں، اب ہمارے دشمنوں کی تعداد 3 ہے۔ یہ جو شیطانی اتحاد ثلاثہ ہے نا، یہ بھارت اور اسرائیل اور افغانستان، یہ بھگتیں گے قیمت، اس کی چکائیں گے اس کی قیمت۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یاد رکھیے، یہ نیتن یاہو نے بھی اس کی قیمت دینی ہے۔ ذہنی مائنڈ سیٹ کا جو بندہ جہاں ہے، he will pay the price of what they have done in Gaza۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا اور آپ نے بھی کہا اپنے انٹرویو میں کہ یہ تو انتظار کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی موقع ہاتھ آئے۔
آپ دیکھیے ابھی آسٹریلیا کی حکومت جہاں یہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا ہے، نہ اس کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. کون کر رہے ہیں یہ؟ افغانستان، انڈیا اینڈ اسرائیل. سو اب تو ایک تو ہمیں اپنے دشمن کے بارے میں اب کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. ٹرائبل چیفٹن سوسائٹی یا پوری زندگی کبھی امن نہیں ہوا وہاں. 100 سے زیادہ حکومتیں ہم نے چند سینچریوں میں دیکھی ہیں، سب خون ریزی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہاں امن نہیں آ سکتا، نہ جمہوریت کا تو آپ سوچے ہی نا. اور اسلامی نظام، اگر اسلامک نظام یہ ہے کہ عورتوں کو اسکول میں جانے نہیں دینا ہے، ان کو حجاب لینے نہیں دینا ہے، یا ان کی شادیاں روکنی ہیں، یا ان کی نوکریاں روکنی ہیں، تو پھر یہ اسلام تو نہیں ہے. اسلام میں تو ایکول رائٹس ہے مرد اور عورت کے، سوائے چند حدود کے، باقی تو دے آر ایز گڈ ہیومن بینگ ایز مین آر. لیکن آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھارت بتائے گا ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یا ہمارا بندہ وہاں پکڑا گیا. ڈوب نہیں مرنا چاہیے ان کو یہ کہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں کشمیر میں، کیا کر رہے ہیں دنیا پور میں، کیا کر رہے ہیں سکھوں کے ساتھ. اور اپنی سرحد کو تو چھوڑیے، باہر جا کے کیا کر رہے ہیں، ہے کوئی پوچھنے والا کسی کی کھلی زبان؟ سوائے ایک امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، جس نے وہ سکھوں کے ساتھ یعنی یکجہتی کا اظہار کر کے ایک میسج بھیجا تھا کہ تہاڈی ایسی دی تیسی. باقی کوئی بولا؟ کوئی بول رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کشمیر کے معاملے کے اوپر کس نے آواز اٹھائی ہے؟ کیا وہاں جینوسائیڈ نہیں ہو رہا؟ کیا وہاں اسٹیٹ ٹیررزم نہیں ہے؟ تو یہ ذرا سی جھٹکا لگا ہے ابھی تو ہلکا سا. تو یہ دیکھیے میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اب رکے گا نہیں، کیونکہ خون ریزی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جو ہو اور خون جہاں بہے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا اس کو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، اس کا اثر جو ہے، اس کا نقصان پوری دنیا میں جو مسلم امیگرینٹس ہیں ان پر ہوگا، جسے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کنٹریز آہستہ آہستہ بین کرتی جا رہی ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن مجھے آپ یہ فرمائیے کہ پہلے کون سی دوستی اور محبت چھلک رہی ہے ان پاکستانیوں اور دیگر مسلمان امیگرینٹس کے ساتھ؟ کہاں ظلم نہیں ہو رہے ان کے ساتھ؟ بالکل آپ ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ افغانستان کے جو کچھ جرمنی کر رہا ہے، اس کی پوری کہانی ہے پیچھے. کیا آپ کو یاد نہیں کہ پاکستان ایمبیسی کا گھیراؤ کیا تھا ان افغانوں نے؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ 2024 اور 2021 میں 25 ایک دفعہ 81 ایک دفعہ انہوں نے ڈیپورٹ کیے مجرمانہ کارروائیوں کی وجہ سے؟ جی. تو یہ ہمارے باپ پر تو کوئی احسان نہیں ہے، انہوں نے وہاں ایسی کرتوتیں کی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. آئندہ سے کھاتا بند، امریکہ سے کھاتا بند، برطانیہ کو کھاتا بند کرنا پڑے گا، ایران نے کھاتا بند کر دیا ہے. میں دیکھوں گا پھر یہ جائیں گے کہاں. ایک راستہ تھا ان کے پاس پاکستان، وہ انہوں نے بند کر لیا ہے، اور اب اس کے بعد دیکھیں گے. اینی وے یہ تو ہو گیا جی بخاری افغانستان. صاحب، اس میں نہ تو دوران تفتیش کسی بھی طرح کا ایویڈنس ملا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، نہ ہی پاکستانی حکام کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے. لیکن جب ان کے کو ورکر سے، جس نے جو حملے میں ملوث تھا، اس کے کو ورکر سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں اٹالین تھی اور باپ بھارتی تھا. دیکھیے دو طرح کی وائبس جو ہیں ہمیں مل رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے. کچھ لوگوں نے درفنت نہیں کہہ لیجیے، حقائق پر مبنی ہے، یہ تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا. وہ یہ کہ یہ جو نوید اکرم نامی شخص ہے، اس کا تعلق ہے ننگرہار پروونس آف افغانستان سے. اب چاہے وہ بھارتی ہے چاہے وہ افغان ہے، ہمارے اوپر بلا وجہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینی وے ایک تو یہ کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ فوری طور پر اس کا یعنی ادراک کرتے ہوئے ہم نے بھی اپنی ایفرٹس جو ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کہہ لیجیے، مین اسٹریم میڈیا کہہ لیجیے، انہوں نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دینے کے لیے بہت کام کیے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ یقینی طور پہ ایسا دہشت گردی کا واقعہ جہاں بھی ہوگا اس کی مذمت ہوگی پوری دنیا میں. مجھے مذمت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خود بھی مذمت کرتا ہوں کہ کسی کی جان لینے کا کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اس رد عمل کی بات بتا رہا ہوں جو بے قابو ہو جائے گا. یہ بے قابو پہلے 70s کی دہائی میں بھی ہوا تھا، جب ایئر لائنر جو ہیں وہ اغوا ہوئے تھے، ہائی جیک ہوئے تھے. یہ بہت خوفناک ایرا آ رہا ہے. میں اگر آپ کو لے جاؤں واپس اس سے پہلے جو 60s کی دہائی ہے، مجھے بتائیے ویتنامیز کتنے لوگ تھے، کتنے بڑے بہادر اور کتنے بڑے بڑے برچھے تھے. وہ کوئی برچھے نہیں تھے. اتنے ٹائنی لوگوں نے 18 سال امریکہ کو ناک کے چنے چبوا کے چڈیاں اور جوتیاں واپس پھینک کے ہیلی کاپٹروں کے ساتھ لٹک کے جانے پر مجبور کیا تھا. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا. دیز آر آل ہسٹری سبجیکٹس.
جی Anyway, having said that, بخاری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ فالس فلیگ کی کوشش ہو سکتی ہے تاکہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کو پھیلایا جائے؟ ایبسولوٹلی اس کے کئی اینگلز ہو سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, یہ کوشش ممکن ہے. نیتن یاہو جیسے یعنی انسان نے اس کو پلان کر کے تاکہ جواز پیدا کیا جائے مسلمانوں کے خلاف, ناٹ صرف فلسطینیوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اور خاص طور سے وہ ممالک جو سپورٹ کرتے ہیں فلسطینین کاز کو. اور اس میں پاکستان آپ کو پتہ ہے سارے فہرست ہے, ہندوستان کو تو اور چاہیے کیا, وہ تو لیتے لٹ چڑھ دوڑے ہیں, بالکل اسی طرح سے ناچ رہے ہیں وہ سارے ان کے جو اینکرز ہیں, جس طرح وہ مئی کی جنگ جب ہوئی تھی تب ناچ رہے تھے, بالکل وہی حال ہے ان کا. سانس چڑھا ہوا ہے, ان کو سانس پھولی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ واقعہ بدقسمتی کی بات ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے اس کے اوپر غم و غصے کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم کیئر سٹارمر جو ہیں انہوں نے اس کو انتہائی تکلیف دہ واقعہ قرار دیا ہے. امریکہ, فرانس, کینیڈا, سعودی عرب, ایران نے بھی اس دہشت گردی کے خلاف یعنی اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ یہ دہشت گردانہ کوششیں جو ہیں اس کا کلا کما ہونا چاہیے. یورپی یونین کے سربراہ نے کہا ہے کہ میں تو صدمے سے دوچار ہوں, مجھے تو ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی نے بھی اس کی مذمت کی ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ مذمت ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ جہان انسانی جہاں بھی جائے کسی بھی جواز پر اور کسی بھی بہانے جائے, انسانیت کو اس کے اوپر آنسو بہانے چاہیے اور اس کو کنڈم کرنا چاہیے. بخاری صاحب اس طرح کے واقعات پر جب اسلاموفوبیا پھیلتا ہے تو مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ اس میں ایک ایسا شخص بھی انوالو تھا اور وہ بھی مسلمان تھا جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے احمد اس کا نام ہے, وہ شامی سیرین ہے وہ شخص, کہ جہاں پر اتنی زیادہ انہوں نے بربریت کی جس ملک کے اندر, وہاں کا ہی ایک انسان جو ہے وہ ان کو بچا رہا ہے. وہ جناب اس وقت جو ہے پورے آسٹریلیا کا ہیرو ہے. ایک وہ فروٹ بیچنے والا شخص تھا, احمد اس کا نام ہے. ہم بھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی وہ آلموسٹ ہیرو قرار دیا ہے کہ وہ بہت بڑی بات ہے. اب آ جائیں جناب, بھارت, اسرائیل اور افغانستان مل کے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں اب یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر کمپین جو ہے وہ لانچ کرنی چاہیے. نیشنل میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, سرکاری میڈیا ہو, پرائیویٹ میڈیا ہو, سب کو مل کے کہ یہ جو اتحاد ثلاثہ ہے شیطانوں کا, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہر لیول پر جا کے ان کو چیلنج کرنا چاہیے. ورنہ ہماری بدنامی کا باعث تو وہ پہلے بن ہی رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب ہو جائیں اور کوئی نہ کوئی انفارچونیٹ واقعہ جو ہے وہ مزید ہو جائے. بالکل. بخاری صاحب, ان کا تعلق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ داعش سے کہا جا رہا ہے کہ 6 سال قبل بھی ان کو اس حوالے سے جو ان سے تفتیش کی گئی تھی اور ان کی گاڑی سے 2 جھنڈے بھی داعش کے جو ہیں وہ ملے ہیں. ایبسولوٹلی. دیکھیے داعش بھی پاکستان کے دشمن ہے. بالکل آپ کو پتہ ہے, ہم تو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, ہم تو آفیشلی کہہ چکے ہیں کہ جی داعش اور یہ جو ٹی ٹی پی ہیں ان دونوں نے ہاتھ ملا لیے ہیں آپس میں, ایک جان دو کالم ہو کے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. ہم ان کا انتظام تو کر رہے ہیں, ان کا انتظام تو ہو جائے گا, آپ فکر نہ کریں. 2 دفعہ ہم نے مثال قائم کر دی ہے, تیسری دفعہ اگر وہ چیلنج کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے. سوری, کیونکہ جس طرح کا عزم ہے, جس طرح کی اب تیاری ہے, دیکھیں نا, جب آپ کو پتہ ہو کہ نہ یہ ونگ سیف ہے نہ یہ ونگ سیف ہے, تو آپ اس کے مطابق اپنی وار اسٹریٹجی بناتے ہیں نا. تو ان کو تو بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے 2 باتیں اور بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا میں اس حوالے سے تقسیم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو پروپیگنڈا انٹرنیشنل لیول کے اوپر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, چاہے وہ بھارت ہے, چاہے وہ اسرائیل ہے, چاہے وہ افغانستان ہے, ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اس کو چیلنج کرنا چاہیے. کچھ نہیں ہے ان کے اندر, ہوا اتنی جلدی نکل جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ جو اینکر پھدک رہے تھے مئی میں, کس رفتار سے پھر انہوں نے معافیاں مانگی ہیں اور اپنی جاری کردہ سٹوریوں اور کامنٹس جو ہے اس کو ڈسون کیا ہے. ہمیں we have to plan well, we have to organize ourselves well, we have to be on one page, because it's not a question of individual, it's not a question of a government, it's a question of Muslim faith across the world. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. کل کوہاٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب نے کیا کہا ہے وہ ذرا دیکھیے, پھر بخاری صاحب سے اس پر ڈسکشن کریں گے. میرے پاکستانیوں, عمران خان کا جیل سے پیغام بھی آ چکا ہے کہ آزادی یا موت, آزادی یا موت. تو اگر ہم اس دفعہ جائیں گے تو یا کفن میں واپس آئیں گے اور یا آزادی لے کر آئیں گے.
جی بخاری صاحب، یہ کیا چل رہا ہے؟ ایک طرف تو مرکزی قیادت کوشش کر رہی ہے کہ بات چیت کی بات کر رہی ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ امین کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے. ایک طرف وزیر اعلیٰ صاحب جب اٹھتے ہیں یہ بات کرتے ہیں، ڈی چوک پہ چڑھائی کی بات کرتے ہیں، احتجاج کی بات کرتے ہیں. یہ میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو جگادری ہیں نا، انہوں نے مروا دینا ہے اس 804 کو جیل میں. یہ اس سے بدتر نعرے تھے جب علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی تشریف لائی تھی اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے. میں آپ کو، مجھے حیرت ہے کہ میرے پروڈیوسر نے وہ دکھایا کہ 19 میں اس نے کہا تھا کہ سروں سے کفن باندھ کے آئے ہیں، انہوں نے بھی وہی بات کی ہے، اور اپنی ماؤں سے اجازت لے کے گلے مل کے آئے ہیں، اور بانی کو لے کے جائیں گے ورنہ ہمارے جنازے جائیں گے. اور یار وہ بھاگے کیسے؟ وہ منظر نامہ کاش کہیں ویڈیو کے اوپر اویلیبل ہوتا، جس طریقے سے وہ رات کو وایا پیر سواوا بھاگے ہیں اور جنہوں نے ان کو بھگایا ہے. یہ بات میں سہیل افریدی کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ تمہارے لیے وہ راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ جنہوں نے ان کو سیف پیسج دیا تھا، تمہارے لیے زیرو ٹالرنس ہے وہاں. تو بہتر یہی ہے کہ کھال میں رہیں، بہتر یہی ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ نہ لڑیں. اسٹیٹ کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا، اسٹیٹ کے ساتھ راستے نکالے جاتے ہیں. جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہو جیسی کیسی بھی ہے، اس کے اوپر الیکشن رگنگ ہے، اس کے اوپر جو مرضی ہے، دیر از اے گورنمنٹ، دیر از اے پارلیمنٹ. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اداروں کو چیلنج کرنے کی بجائے اپنے لیے راستہ نکالیں. سیاست اس کو کہتے ہیں. یہ سیاسی لہجہ نہیں ہے. یہ وہ کالج سٹوڈنٹ کا جو ایک سٹوڈنٹ بوائے ہے نا، وہ اپنی قد سے اونچی اونچی چھلانگیں مار رہا ہے. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ نہ تو پی ٹی آئی کی وہ بائٹ رہی ہے، نہ پی ٹی آئی کی وہ پبلک سپورٹ رہی ہے. آپ نے دیکھ لیا نا کیا ہوا وہاں. کوہاٹ کے جلسے کا سن لیا نا آپ نے. اس سے پہلے جو جلسہ ہوا تھا اس کے اندر لوگ نہ لانے کی وجہ سے 25 جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین ہیں بلدیاتی اداروں کے، ان کو نوٹسز ایشو ہو چکے ہیں، شو کاز نوٹسز، کہ آپ بندے لانے میں کیوں ناکام رہے ہیں. تو کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چیف منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا جلسہ ناکام تھا. از دیٹ رائٹ؟ جی. اچھا جی. آگے حال یہ ہے، اب سپانسر نہیں مل رہے ان کو. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پارٹی کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں وہ اپنی تنخواہوں کا 10% بھیجیں تاکہ پارٹی چلائی جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو آنکھیں بند کر کے انویسٹ کر رہے تھے بانی کے اوپر، دے ہیو پولڈ بیک. جی. یہ صورتحال اس کی متقاضی نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں. I would suggest in all my sanity that Mr. سہیل افریدی don't do it. تمہارے پریڈیسیسر نے بھی یہی کیا تھا، اور جو اس کا حال ہوا وہ تمہیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. بالکل. وہ کہتے ہیں نا جمعہ 8 دن تمہیں ہوئے ابھی چیف منسٹر بنے ہوئے، حال سے آپ اس حد تک باہر جا رہے ہیں کہ حال آپ کی پارٹی کا یہ ہے. یہ جو کود رہے تھے اتنے، ان کے پاس اپنا بندہ لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی اور لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ بنانے کی اپنا تو بندہ کوئی نہیں ہے. پارٹی کی پولیٹیکل پارٹی تشکیل دیتے ہیں اور اس کے اندر اچکزئی صاحب کو گھسیڑ لیا انہوں نے. تو یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ کون سی پارٹی ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے جو انہوں نے اپنے اقتدار کے دوران نہیں سیکھا تھا کہ حکومت کیسے چلاتے ہیں؟ انہوں نے اب تک یہ نہیں سیکھا کہ پارٹی کیسے چلاتے ہیں. پارٹی ومز پر نہیں چلتی ہے. ومز پر پارٹی چلنے کے دور ہٹلر کے ساتھ دفن ہو گئے تھے. بالکل. اور اب بخاری صاحب اختلاف بھی بہت زیادہ ہے. ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر وہ بارہا بات کر رہے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت نیچے لایا جائے، اس کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے آج میں نے ایک بیان پڑھا ہے علیمہ خان کا، جی، کہ وہ جو شیر افضل مروت ہے اس جیسے لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے. یہی شیر افضل مروت ایک وقت میں پی ٹی آئی میں جبانی کے بعد سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ لیڈر تھا. سب سے زیادہ اس کے گرد سارے چمچوں کی طرح پھرتے تھے، کیا ایم این اے، کیا ایم پی اور کیا سینٹر. منظر نہ یاد ہونے چاہیے نا لوگوں کی. ایک تو یادداشت بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے ان کے پوتڑے کھولنے شروع کیے ہیں تو اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام بھی برداشت کر پائیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے 3-4 باتیں خوفناک کہی ہیں اور تینوں چاروں باتوں میں بہت وزن ہے. وہ کہتا ہے ایک تو پارٹی کی آدھے سے زیادہ قیادت کمپرومائزڈ ہے، نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتا ہے کہ یہ ساروں نے ایک کا کیا ہوا ہے کہ اس بندے کو مروا دینا ہے، اس کو زندہ جیل سے باہر نہیں آنے دینا. تیسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کرپشن از ریمپنٹ. مجھے تو یہ حیرت ہوئی ہے ان کا بیان سن کے. کرپشن کے حوالے سے جو پنجاب کے اوپر انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ تو متعلقہ ادارے دیکھیں گے، ان کو پروب کرنا چاہیے. لیکن اگر اس کو آپ کے پی کے سے کمپیئر کریں گے تو اس سے زیادہ حماقت نہیں ہو سکتی. بالکل. بی آر ٹی یس ایک منصوبہ آپ نے لگایا تھا 7 ارب کی کرپشن. تو اس میں ڈونر بینک جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اس نے کہا تھا کہ جی 7 ارب روپے کی کرپشن ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہی بند کر دی، نیب بند کر دی آپ نے، تاکہ اس کا پروب نہ ہو سکے. اس کے بعد 400
جعلی بھرتیوں کا کیس آج تک عدالت میں پڑا ہوا ہے. بلینٹری, وہ اتنا بڑا اتنا مال کھا گئے, اتنا مال ہڑپ گئے, وہ کدھر ہے؟ وہ ایک آدمی نے اس کے اوپر خوبصورت تبصرہ کیا, اس نے کہا میں نے جہاز لیا, میں کے پی کے اوپر سے گیا, مجھے نہ کوئی بلڈنگ نظر آئی, نہ مجھے کوئی دریا نظر آیا, نہ سڑک, صرف درخت ہی درخت ہے وہاں پر. تو یہ تو آپ کا حال ہے, کس منہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن جو ہے کے پی کے میں نہیں ہے؟ بخاری صاحب, تحریک انصاف ایز اے پارٹی کرنے کیا چاہ رہی ہے؟ کیا سہیل افریدی صاحب کے کہنے پر احتجاج ہوگا, جسے وہ بات کریں کہ ہم احتجاج کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ جو مرکزی قیادت ہے وہ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی, کس کی چلے گی, کس کی پارٹی کے طور پر اب اس کا وجود ہر گزرتے دن کے ساتھ ویک ہوتا جا رہا ہے. بالکل. میں شروع کروں اگر آپ کو ان 5 اسیران کے اس خط سے, پھر اس کے بعد پوری لیڈرشپ کا جا کے جیل میں ان کو ملنا, پھر اس کے بعد شیر مروت کا اسے پارٹی میں ہوتے ہوئے مشورہ دینا کہ آپ پولیٹیکل آپشنز کے اوپر جائیں, یہ جو جنگجوانہ رویہ اس کو چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے کسی ایک کی نہیں سنی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کہا کہ 5300 ارب کی کرپشن آئی ایم ایف نے کہی ہے. عقل کے اتنے بڑے اندھے ہیں کہ اگر یہ الزام آئی ایم ایف نے لگایا ہوتا تو آپ کو قسط جاری ہوتی اگلی, وہ جو 2 پوائنٹ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز آپ کو ملے ہیں وہ آپ کو جاری نہیں, اس کے ساتھ 90 کروڑ علیحدہ بھی ہے نا, ملا کے جو پہلے آئے ہیں اور اب آئے ہیں یہ کوئی 2.3 سمتھنگ بلین, یہ آپ کو ملتے, وہ آپ کو کلین چٹ دیتے. ابھی جو انہوں نے کیا ہے, جو کل کی خبریں ہیں آج جو ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, اس میں کیا ہے کہ انہوں نے بہت ساری شکوں کے اوپر کام کیا ہے, جو کچھ رہتی ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور ہم مطمئن ہیں یہ کلین چٹ دی ہے آئی ایم ایف نے اس حکومت کو, اس کے اوپر آپ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. جی بخاری صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پریزنٹ سچویشن میں تحریک انصاف کی قیادت, مرکزی قیادت -1 کے لیے تیار ہے اب؟ دیکھیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ پی ٹی آئی ایک فرد کا نام ہے جس کا نام جو بانی پی ٹی آئی ہیں. There is no existence, اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ نہ ان کے فالوور چاہتے ہیں کہ پارٹی بنے, نہ خود موصوف چاہتے ہیں کہ پارٹی بنے. ومز کے اوپر چلنے والی جماعتیں جو ہیں وہ اکثر بہت بڑے فیوچر کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. یہی ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. پی ٹی آئی اس کی اسٹرینتھ جو ہے بوتھ ان ٹرم آف سپورٹر, ووٹر, فالوورز, اسپانسرز, یہ سب کچھ چیز ہو رہا ہے. آئی تھنک پارٹی قیادت کو اس کا ادراک ہونا چاہیے. جی بخاری صاحب, ایم کیو ایم کا بھی یہی حال ہوا, وہ بھی 1 مین آرمی ہی تھی ساری پارٹی, پھر وہ اس میں سے -1 ہوا. پھر اب پی ایم ایل این کو دیکھ لیں ہم, اس میں سے بھی -1 ہوا کچھ ٹائم کے لیے. پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی میں سے بھی -1 ہوا. تو کیا پی ٹی آئی سے بھی یہی ہونے جا رہا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ان ایدر وے؟ دیکھیے -1 کی نوبت کیوں آتی ہے جب آپ سارے نارمز چھوڑ کے ایک اپنی یعنی منموجی طریقے سے آپ اپنی ایک راستہ خود سے دریافت کر لیتے ہیں. وہ جب بھی ہوگا یہی ہوگا. بخاری صاحب, بانی ابھی بھی تحریک انصاف کی قیادت بیٹھتی ہے کسی بھی ٹاک شو پہ, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بانی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر راستہ کس طرح سے نکلے گا؟ جھوٹ بولتے ہیں, ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اب تک کی پوری سیاست کا مطمع نظر یہ ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں سے میں نے بات نہیں کرنی, میں بات کروں گا انہی سے جو پہلے مجھے لے کے آئے تھے, وہی مجھے دوبارہ لا سکتے ہیں. یہ ان کو پتہ ہے. الیکشن کے ہاتھوں اب پی ٹی آئی واپس نہیں آ سکتی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ پارٹی اس طرح سے یونائٹڈ پارٹی نہیں ہے. اس کے اندر سے جو الیکٹیبلز تھے وہ نکل چکے ہیں, چاہے وہ علیم خان تھا, چاہے وہ جہانگیر ترین تھا, چاہے وہ پرویز خٹک تھا, نام یعنی یہ ریالٹیز ہیں آپ کے سامنے. اب جو نئے لوگوں کو آپ نومینیٹ کریں گے تو ان کی اگر بیک گراؤنڈ نہیں ہے سیاسی, تو پاکستان کے معاشرے میں ووٹ نہیں لے سکتے. وہ صرف اگر اس نام کے اوپر ووٹ مل سکتا تھا تو وہ اس وقت تک تھا جب تک بانی باہر تھے, جب تک بانی پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے. اس وقت صورتحال یکسر بدل گئی ہوئی ہے. مجھے تو حیرت ہوتا ہے جس طرح کے مطالبات ہیں. بانی کو کہتے تنہائی میں رکھا ہوا ہے, تو کیا برات رکھے ان کے ساتھ؟ آپ مجھے بتائیے, جس شخص کو اس کو اپنا سیل دیا ہوا ہے, باقیوں کو تو آپ رکھتے ہیں بیرکس میں. آپ کے پاس اخبار ہے, آپ کے پاس ٹی وی ہے, آپ کے پاس ڈاکٹرز ہیں, آپ کے معائنے ہو رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور دھمکی دی ہے موصوف نے, جن کا نام سہیل افریدی ہے.
وہ ہے کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں ڈرانے. کوئی آپ کو, ہم نے کیا لینا ڈرا کے آپ کو جی, ہم تو آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سب کچھ نہ کریں جس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلنا, نہ نکلا ہے ٹھیک. بالکل, تاکہ آپ سے رات مستقیم پہ آ جائے. آپ دیکھیں نا 2-3 حملے ہیں نا اسلام آباد کے اوپر, ہوئے کامیاب وہ, 2 حملے لاہور کے اوپر ہوئے کامیاب وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہو نہیں سکتی اس کو کرنے کی صحیح آپ کریں گے تو پھر یہی ہوگا. بخاری صاحب, انہوں نے سہیل افریدی صاحب نے خیبر پختونخوا کی گورننس کو کمپیئر کیا ہے پنجاب کی گورننس سے, جبکہ یہ بات تو بہت واضح ہے, بہت کلیئر ہے, سب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بہت کام مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو خیبر پختونخوا. تو کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ خیبر پختونخوا میں ان کا ووٹر یہ نیریٹو بائی کر لیتا ہے اور اب بھی کرے گا؟ دیکھیے, وہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اگر اپنے آپ کو کہیں کہ میں ایڈولف ہٹلر ہوں تو کوئی روک تو نہیں سکتا نا آپ کو. وہ بیان کی حد تک جو مرضی بیان دے دیں, اس کا ریئلٹی سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا امپیکٹ بھی نہیں ہوگا, افیکٹ بھی نہیں ہوگا. جی, لیکن یہ سارے بیانات جو ان کے ہم سن رہے ہیں یہ کس کی کنزمپشن کے لیے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز اس کے ساتھ نہیں ہے. وہاں پر لوگ کھل کے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ پوچھ رہے ہیں. اگر میں یہاں پر ریکال کرنا چاہوں کہ عمران اسماعیل اور جو مولوی محمود ہیں, انہوں نے جو پریس کانفرنس کر کے بھڑکت اڑایا پی ٹی آئی کا, کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے باہر سے, وہ تو پارٹی کے لوگ ہیں نا. شیخ وقاص اکرم صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب ایکچولی وہاں پر لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے, موبلائز کرنے کے لیے اگر اسلام آباد پر قبضہ ضروری ہے تو لعنت ہے ایسی موبلائزیشن پر. ایک بات تو یہ ہے, کیونکہ جیسا میں نے کہا, آپ پولیٹیکل راستہ دریافت کیجئے, پولیٹیکل راستے کبھی ختم نہیں ہوتے. لیکن ان دا کرنٹ سینیریو خالد صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی حکومتی وزراء جس بھی فورم پر بیٹھتے ہیں وہ تحریک انصاف کو ایک ہی میسج دیتے ہیں کہ ناؤ دا بورڈ از گون, اب وہ راستے. نہیں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو تقریر کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس کے جواب میں کیا گانا گانا چاہیے یا چاہیے؟ اس کا یہی جواب ہوگا نا کہ اوقات میں رہیں, کھال میں رہیں. جی, تو یہ تو اٹس اے بیٹل آف ورڈز which means nothing, neither this nor that side. نہ حکومت کے اس نعرہ بازی سے کچھ ہونا ہے, نہ ان کی نعرہ بازی سے ہونا ہے. جب تک سنجیدگی سے بیٹھ کے ویل پلانڈ طریقے سے آپ پولیٹیکل راستہ اور پولیٹیکل راہ اختیار نہیں کریں گے, آپ اسی طرح سے رولتے رہیں گے, کسی نے آپ کی بات بھی نہیں سنی. ایبسلیوٹلی رائٹ. دونوں سائڈ کو فہم و تفہیم سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کے دوران 7 خوارج جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا اور ایک سپاہی بھی جو ہے وہ اس نے شہادت جو ہے وہ نوش فرمائی ہے. بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس ڈائریکشن میں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہو رہے ہیں, بہت جلد پاکستان جو ہے وہ اس کا گلا کما کر لے گا؟ دیکھیے, جیسا کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کا ریزالو ہے, جیسا ہمیں جنرل احمد شریف جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر, انہوں نے بار بار بتایا ہے کہ یہ سارے آپریشن جو ہیں یہ انفارمیشن بیسڈ ہیں. یہ سیکیورٹی ایجنسیز, خفیہ ادارے جو ہیں ہمارے, وہ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. اس کے بے پناہ طریقے ہیں, وہ کسی اور وقت ہم تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے. اور یہ اٹیک پریسائز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ رولتے پھر رہے ہیں, کوئی دیکھا کسی گھر میں کوئی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دے گو پریسائزلی ویئر دے ہیو ٹو اٹیک, اینڈ دیٹ از وائی کہ یہ 3 آپریشن ہیں. آپ نے تو صرف ایک کا ذکر کیا ہے, یہ تو ہے جو ڈی آئی خان میں ہوا ہے. 12 اور 13 دسمبر 2 ایسے دن ہیں جب ایک کارروائی ہوئی میمد میں. وہاں پر 7 خوارج الہندوستان جو ہیں وہ جہنم واصل کیے گئے. اس کے بعد اگلے دن بنو میں ہوئی, اور اسی طرح کے ایک آپریشن میں 6 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا, اور کوئی نقصان پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا نہیں ہوا. اٹس اے ویری بگ سکسیس. بالکل ٹھیک ہو گئی. ایک تو اچھا, اب کیا کر رہی ہے, اب ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان تینوں علاقوں کے اندر کلیئرنس آپریشن کر رہی ہے, اور علاقوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے تاکہ جو کوئی ان کا سہولت کار ہے, جو کوئی ان کا ساتھی ہے, اس کے خلاف بھی ایکشن ہو سکے. پاکستان, بخاری صاحب, ریپیٹڈلی پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ عالمی دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے, اس کے موقف کو جو ہے وہ اس کی تائید ہو رہی ہے. اب ایک دفعہ پھر جرمنی نے بھی افغان جو باشندے وہاں پر پناہ گزین تھے ان کے اپنے ملک میں داخلے سے انکار کر دیا ہے. دہشت گردی پر پاکستان کے موقف کی کتنی بڑی تائید ہے یہ؟ دیکھیے, یہ یقینی طور پہ بغیر نام لیے پاکستان کا یہ بہت بڑی ایک تائید ہے اس موقف کی جو ہم نے خاص طور سے مئی کی جنگ کے بعد اختیار کیا ہے. مئی کی جنگ کے بعد ہی یہ افغانستان کی طرف سے بارڈر جو ہے ہاٹ ہوا. بالکل. مئی کی جنگ کے بعد ہی ان دونوں کا آپس میں نیکسس ہوا, اور یہ مل کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سے بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ افغان رجیم کے اوپر اتنا پریشر بلڈ ہوگا آہستہ آہستہ, ایک کے بعد ایک اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے امریکہ اب جرمنی, تو ایک کے بعد ایک اقدامات ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ان کو اس وقت جو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا کے اہم جو ممالک ہیں جن سے افغانستان کا مفاد وابستہ ہے, وہاں سے ان کو مار پڑنی شروع ہوگی. امریکہ, ٹرمپ نے
تمام ویزے جو پروسیس میں سے سارے کینسل کر دیے ہیں. جرمنی نے تمام ویزے جو 650 کے قریب لوگ واپس وہاں جانے والے تھے, پناہ گزین جن کو جرمن گورنمنٹ اون کر چکی تھی پہلے, ان کو کہا گیٹ لاسٹ, جنرل میں جائیں. اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا, شاید وہ غلطی سے پہلے ذکر ہو گیا تھا, وہ یہ کہ 2024 میں انہوں نے 25 اور 2025 میں انہوں نے 81 لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کیا ہے بیکاز آف دیئر انوالومنٹ ان کرمنل ایکٹس دیئر. بالکل, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف بھارت کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کافی اس کو ہزیمت ہوئی ہے, اس کی عالمی اتحاد پیکس لیکا سے اس کو جو ہے نکال دیا گیا. ہاں میں اس پر تو آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ریجنل کانفرنس ہو رہی تھی, انٹرنیشنل ریجنل کانفرنس, جس کا تعلق تھا علاقائی جو سیکورٹی ہے اس کو انشور کرنا. اس میں افغانستان نے جانے سے انکار کر دیا, اور ایران میں ہو رہی تھی اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ وہاں جتم پزار ان کے ساتھ ہونی ہے بہت رج کے, اور وہ دوسری جو فیکٹر ہے وہ کہ ہندوستان نے کہا ہوگا کہ نہ جائے. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں وہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اس کو نکالا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, وہ جو ہے نا جی عالمی اتحاد پیکس سیلیکا جس کا نام ہے, اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈالا ہے. اور رمیش جو ان کے ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 مئی کے بعد سے امریکہ کی جانب سے پیکس سیلیکا سے بھارت کو نکالا جانا حیران کن نہیں ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ بھارت کا موقف ایک تو اس کو پذیرائی نہیں ملی ہے, اور دوسرا پاکستان کا موقف جو ہے ہر طرف جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اس کی اسکیم آف تھنگس جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. ہندوستان کے ساتھ جو لوگ اتحادی تھے اب ان میں بھی آئسولیشن کا شکار ہے. پوری کیمپین, چاہے وہ اجیت ڈوبل تھا, چاہے راجناتھ تھا, چاہے مودی صاحب تھے, وہ پاکستان کو چلے تھے آئسولیٹ کرنے دنیا میں. لیکن وہ کہتے ہیں نا قدرت کی جو اسکیم آف تھنگز ہے دیٹ از ڈفرنٹ. پوری دنیا میں انہیں کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت, یہ صورتحال ہے. جی بالکل. بخار صاحب 10 مئی کا اور یہ پیکس سیلیکا کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ پیکس سیلیکا کا مقصد تو یہ ہے کہ محفوظ جو ہے وہ سیلیکون کی سپلائی چین کو محفوظ کیا جائے, ان لوگوں سے تعلق رکھا جائے. دیکھیے جب آپ کے بارے میں نیگیٹیوٹی کا احساس ہو جاتا ہے دوسروں کو, تو پھر آپ کے اوپر اسپرشنز کاسٹ ہوتی ہیں. جب اسپرشنز کاسٹ ہوتی ہیں تو آپ کی جو سٹینڈنگ ہے وہ ویکن ہوتی ہے, آپ کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے, آپ کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے اس وقت بھارت کے اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے اتحادی ہونے کے دعوے دار تھے نا, لیکن اب جو کچھ ٹرمپ کر رہے ہیں مودی اور مودی کے انڈیا کے ساتھ, وہ بھی سب کے سامنے ہے. پاکستان کو جو F-16 کی جو انہوں نے نئی فیسلٹی جو ہے وہ دی ہے, اٹس اے ویری ویری اسٹرانگ میسج فار دا انڈینز, اور انڈینز فیل کر رہے ہیں اس کو, ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل. بخار صاحب اب جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف بھارت, دونوں آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں عالمی دنیا میں, لیکن دونوں نے آپس میں گٹھ جوڑ جو ہے وہ کر لیا ہے. اس نیکسس کو بریک کرنا کتنا ضروری ہے اور یہ دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ خود بذات خود ایک ٹائم بم پہ بیٹھا ہوا ہے, اس لیے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کے لیے کسی خیر کی توقع نہ کبھی رکھی گئی ہے نہ رکھی جائے گی, نہ وہ کبھی اس توقع پر پورا اتر سکتا ہے. مسلم دشمنی جو ہے وہ 3 ملکوں کا اتحاد ثلاثہ تھا پہلے, بھارت, اسرائیل اور امریکہ. اب ون شوڈ بی ویری آنیسٹ, چاہے انہوں نے عراق میں تباہی مچائی ہے, چاہے انہوں نے ایران کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے, چاہے انہوں نے افغانستان میں 20 سال مسلمانوں کی ایسی تیسی کی ہے, تو یہ اس میں اکٹھے ہیں. ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کسی بھی مسلمان ملک کے ساتھ سنسیئر ہو سکتے ہیں. یہ ان کی ضرورت ہے پروپیگنڈا کی خاطر, چونکہ مئی میں جو جوت پڑے ہیں ان کو ہمارے ہاتھوں سے, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر افغانستان کے راستے بلیڈ کرایا جائے گا تو ہمارا بالکل اپنے مقصد کے لیے افغانستان کو جو ہے وہ بھارت فی الحال یوز کر رہا ہے. دیٹ وڈ بی دا رائٹ ٹائم. ایبسلیوٹلی رائٹ. جی بخار صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.